يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سورہ مجادلہ 58 سورہ آف قرآن، یہاں سے 28 جز کا آغاز ہے۔ پچھلی صورت میں جہاد کے خلاف جو مشرکین کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ منافقین ان اعتراضات کو مسلمانوں میں پھیلا کر ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ان اعتراضات کا جواب پچھلی صورت میں دیا گیا۔ اس صورت میں منافقین کی چال بازیوں کی توڑ کیا گیا، کیونکہ ان کی حرکتیں بڑھ رہی تھی۔ منافقین کی حرکتوں کا شدت سے گرفت بھی کی گئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو کہا گیا ان کی چالوں سے ہوشیار رہو اور جو بھی مشکل پیش آئے اللہ اور رسول کی طرف پلٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ یعنی بہکانے والوں سے ہوشیار ہو جاؤ، بھٹکو مت، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ رکو نمبر 1 سے لے کے 4 تک اللہ رب العزت نے قولہ بنت ثعلبہ کا ایک جو مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں جس نے زہار کیا تھا ان کے ساتھ، یعنی ان کو کہا کہ تمہاری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی جیسی ہے، تو ان کے بہت سارے بچے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی، اب اگر میرے شوہر مجھے طلاق دے دیں گے تو میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو اس مسئلے کے تحت جواب یہاں پر دیا گیا۔ قولہ بنت ثعلبہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی تھے جنہوں نے زہار کیا تھا۔ جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کرتی ہے اور خدا سے شکایت کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے رجوع کریں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہاں پہ کفارہ دیا جا رہا ہے، یہ حرکتیں کیے تو یہ کفارہ ادا کرو۔ ایک غلام کو آزاد کریں یا انہیں 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھیں، یا نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ قیامت کے روز اللہ وہ سب کچھ بتا دے گا جو لوگ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں، مگر ان کا سب کیا دھرا گن گن کر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی ان آیتوں میں 5 سے لے کے 8 تک ان سے اظہار بیزاری جو دین کو نیچا دکھانے کی خاطر سرگرم رہتے ہیں، ویسے لوگوں کو بائیکاٹ کرو، اس کا ذکر کیا گیا۔ رکو نمبر 2، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمی سرگوشی کریں اور چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر جس سے منع کیا گیا تھا وہی کرنے لگے؟ یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اس طریقے سے جو طریقہ اللہ نے نہیں کہا، یعنی آوازیں بدل بدل کر، اس لیے السلام علیکم یہ صحیح پروننسیشن ہے، السلام علیکم، یا جو بھی بدل کے اس سے بولو تو اس کا میننگ بربادی، موت آ جائے تم پر نحوست برسے، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ اس لیے سلام اچھے سے کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انداز میں ذرا بھی فرق نہ کریں۔ یہ منافقوں کی چال ہے۔ وہ کہتے ہیں آخر سزا کیوں نہیں آتی؟ ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو، گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو۔ کانا پوسی کرنا ہی ہے تو نیکی کی باتیں کرو، گناہ، غلط، غیبت، چغلی، یہ سارے گناہوں سے کانا پوسی نہیں کرنا۔ کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے۔ کافر مومنوں کو غمناک کرنے کی سرگوشیاں ہی کرتے ہیں،
مگر ایمان والوں کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اے اہل ایمان، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ مومنو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ دیکھیں، نبی سے بات کر رہے، اس میں کچھ غلطی ہو جائے، تم تعظیم میں کمی کر دو، اس سے بیٹر ہے کہ تم پہلے صدقہ دے کے پھر بات کرو، تاکہ جو گناہ ہونے والا ہے چھوٹا موٹا جانے انجانے میں، اس کی معافی ہو سکے۔ یعنی اتنی عزت کرنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر خیرات میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کاموں سے باخبر ہے۔ رکو نمبر 3، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ 14 سے 22 آیت تک اس رکوع میں منافقین اللہ کے دشمن اور یہودی کے ایجنٹ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جو اللہ کے مغضوب ہے۔ وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اور قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ یہ شیطانی جماعت کے لوگ ہیں، شیطان کی جماعت ہی خسارے میں رہنے والی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، دراصل وہ ذلیل ترین مخلوق ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ محبت وہیں تک جہاں پہ لوگ بات مان رہے اللہ اور رسول کی، اللہ اور رسول کی بات ماننے والے لوگوں سے ہی دلی تعلق ہونی چاہیے۔ باقی لوگوں سے بس احسان کا معاملہ رکھنا ہے، لیکن دلی محبت ان غداروں سے نہیں کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، اپنی زندگی پوری معصیت میں گزارتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کو جانچنے کے لیے اپنے دل کی کیفیت پہ غور کریں۔ یہ جو اللہ کے باغی لوگ ہیں، جو اپنے آس پاس ہے، جو رشتوں میں ہے، جو دور ہے، دوست احباب میں ہے، ان سے ہمارا دلی تعلق کیسا ہے؟ وہ اللہ کے غدار ہے، پھر بھی ہم ان سے دلی تعلق رکھ رہے ہیں، مطلب منافقت ہمارے اندر پنپ رہی ہے۔ تو اس منافقت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ 59 سورہ آف قرآن، سورہ حشر، 6th گروپ کی 3rd مدنی صورت ہے۔ مجادلہ میں فرمایا گیا، سورہ مجادلہ میں جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بالآخر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ غلبہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اس سورے میں اس دعوت کو بعض واقعات سے مبرہن فرمایا ہے جو اس دوران میں پیش آئے۔ یعنی وہ باتیں بتائی گئی نا، یہاں پہ بعض واقعات کا ذکر کیا گیا جو ان باتوں پہ فٹ ہوتی ہے۔ منافقین کو آگاہ کیا گیا اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان واقعات سے سبق لے۔ تو اس سورے میں سورہ حشر میں بنو نذیر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، مدینے سے ان کو نکال باہر پھینکا تھا، تو وہ اپنے گھروں کو اجاڑ کر جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دینے والا تھا۔ ان کا انجام بتا کر، منافقوں کا انجام بتا کر اللہ رب العزت ضعیف مسلمانوں کو یا منافقوں کو یہودیوں کا انجام بتا کر منافقوں کو یہ بتایا جا رہا کہ مان لو، ابھی بھی جو نہیں مانے ان کا انجام کیا ہوا دیکھو، ان کو گھر سے نکال باہر کیا گیا۔ پوری صورت میں خطاب منافقین سے ہی کیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا جائے گا کہ منافقوں کی شبہات دور کرنے کے لیے اس قرآن میں سب کچھ نازل کر دیا ہے جو ضروری ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پاس ہو جاتا، لیکن تمہارے دلوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تم لوگ سزا کے مستحق ہو کر رہو گے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی ہوئی تھی، قتل کی سازش کرنے کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا اور کہا کہ جب جا رہے ہو تو اپنے اونٹوں پر جتنا سامان آتا اتنا لاد کے لے کے چلے جاؤ۔ تو یہ جاتے جاتے انہوں نے اپنے گھر اور درختوں کو انہوں نے کاٹ دیا، برباد کر کے گئے۔ مطلب نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسی ذلت دکھاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر دیں گے، اپنی دولت کو بھی برباد کر دیں گے۔ یہ 4 ہجری میں پیش آیا تھا اور یہ خیبر جا کر بسے تھے۔ منافقین کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مخالفین کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ رکو نمبر 1، جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کر دی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اولا پر گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور ان کا خیال نہ تھا کہ ان کو بچا سکیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو ان کے خدا سے بچا لیں گے، مگر ان کی پکڑ وہاں سے ہوئی جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں مومنوں کا ڈر ڈال دیا گیا، تو وہ جاتے جاتے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ اللہ نے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، باہر کیا اور ان کے حق میں جلا وطنی لکھ دی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو تم نے کاٹ ڈالے درخت کے تنے توڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، یہ اس لیے کہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک منافقوں کے جو اعتراضات کا جواب جو بنو نذیر کے باغوں کو اجاڑنے پر انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، یعنی اب ان کو اتنا پنش کیے تو اب ان کی پراپرٹی کو کیوں تہس نہس کیا، یہ سوال منافقین اٹھائے تھے، اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور مسافرین کے لیے ہے۔ بنو نذیر کی ساری دولت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، اور ان انصار کے لیے بھی ہے جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعد میں آئے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے ہیں، وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ انہیں خود احتجاج ہو، اور جو خود غرضی سے محفوظ رکھا گیا در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود غرض بننے سے محفوظ رکھے۔ رکو نمبر 2، آیت 11 سے 17 تک منافقوں کی ایک اور شرارت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بنو نذیر کے بعد بنو قریظہ کی پیٹ ٹھوکنی شروع کر دی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ مدینہ کے منافقین اپنے اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا ڈر ہے، وہ آپس میں ایک نہیں ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ رکو نمبر 3، آیت 18 سے 24 تک مسلمانوں اور منافقوں کو تنبیہ کہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اس دھن میں زندگی گزارو کہ کل کے لیے ہم کیا توشہ تیار کر رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر نفس کو دیکھے اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا، یہ ہے وہ بدبختی۔
اللہ کو بھولو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود بھلا دے گا اور تم اپنا انجام سے غافل زندگی گزارو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غفلت سے محفوظ رکھے۔ دوزخی اور جنتی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب یہ قرآن کو پہاڑ پر اتارا گیا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور ظاہر کا جاننے والا، رحمان اور رحیم، بادشاہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہو کر رہنے والا، خالق، منصوبوں کو نافذ کرنے والا، صورت گیری کرنے والا، اور اس کے بہترین نام ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الممتحنہ 68th سورہ آف قرآن، سورہ ممتحنہ 6th گروپ کی 4th مدنی سورت ہے۔ پچھلی سورت میں منافقین کو اہل کتاب سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا، یہاں مشرکین مکہ سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا، یعنی منافقوں کو حکم دیا جا رہا۔ ایکچولی مسلمان جو ہے وہ تو پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور، دین پہ نچھاور تھے، وہ غلطی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ بدبخت منافق جو تھے یہ ٹیڑھی چالیں چل رہے تھے، ان کو مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا۔ بعض مسلمان ہجرت تو کیے لیکن ابھی مکے کے بعض جو ان کے مشرک خاندان تھے ان سے انہوں نے تعلق جوڑا ہوا تھا، جس کا نتیجہ منافقت ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ منافقت پیدا کرنے والی ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہجرت کی برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے سابقہ ماحول سے ہر قسم کا تعلق منقطع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اگر تم اس راستے پہ آنا چاہتے ہو تو وہ سارے راستوں کو توڑ دو، کاٹ دو جو تمہیں دین سے دور رکھتی ہے، چاہے رشتے ہو، چاہے ماحول ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ رکو نمبر 1 سے لے کے 3 تک کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی۔ خفیہ طور پر مکے کے مشرکین سے جو دوستیاں وہ بڑھا رہے تھے ان سے روکا گیا۔ اے اہل ایمان، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یہ لوگ حق کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور وہ رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچا دے۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے صورتوں میں جو رشتے ہیں ان کی حقیقت ڈفرینٹ طریقے سے واضح کرتے گئے۔ تو ان رشتوں میں جو دشمن چھپے ہیں ان کو پہچانو اور ان سے قطع تعلقی کرو۔ قطع تعلقی مطلب دین کے معاملے میں دین نہ بگاڑ پائے وہ لوگ، اتنے آپ مضبوط ہو جاؤ۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ اور واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ اس نمونے سے کوئی منحرف ہوا تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بیزارگی دکھائی، ان سے دور ہو گئے، اس طرح تم اللہ کے غداروں سے دور ہو جاؤ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے معاف فرما، بے شک تو غالب حکمتوں والا ہے۔ آمین۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں کے اندر بہترین نمونہ ہے، ان کے واسطے جو خدا اور آخرت کے متوقع ہے، اور جو اعراض کریں گے تو یاد رکھے اللہ بے نیاز
اور اپنی ذات میں سود صفات ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کرے، اور خدا قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ رکو نمبر 2، کافروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مسلمانوں سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے اور ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ تم نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ دو قسم کے کافروں کا ذکر کیا گیا، جو ایک تو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ایک مسلمانوں کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دوست ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ دوسرے وہ لوگ جو دین کے معاملے میں مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، ان سے جو دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ اے اہل ایمان، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، یہاں پہ 10 اور 11 آیت میں عورتیں جو آئی مکہ سے ان کے ایمان کی تصدیق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہجرت کر کے جو تمہارے پاس آئی تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، پھر جب معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے، یعنی جو مہر مقرر ہے ان کو ادا کر دو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر آیت نمبر 12 میں خالص دین پر عمل کرنے والوں سے بیعت لیجئے۔ عورتوں سے جو بیعت لیا جاتا تھا، جو 6 باتیں ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ باتیں دیکھیں، یہ ہم نے بھی مسلمان ہو کر اللہ رب العزت سے ان باتوں پر بیعت لیے، وعدہ لیے، تو ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو نکال پھینکنے کا عزم کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن عورتیں اس بات کا عہد کریں کہ وہ شرک نہ کرے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہ کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائے گی اور معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو۔ اللہ رب العزت ساری چیزیں جن سے منع کیا گیا ان سے ہم رکنے والے بنے، اور جن کو کرنے کو کہا گیا ان سب کو کرنے والی مومنہ عورتوں میں ہم سب کا بھی شمار کرے، آمین۔ پھر آیت 13 میں مسلمانوں کو تنبیہ، نہ یہودیوں سے دوستی بڑھاؤ نہ کفار سے دوستی بڑھاؤ۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصہ ہوا ہے دوستی نہ کرو۔ جس طرح کافروں کو جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے۔ سورہ صف 61 سورہ آف قرآن، 6 مکی مدنی صورتوں کے گروپ کی 5th مدنی صورت ہے۔ ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا اس صورت میں جو سمع و اطاعت یعنی سننے اور فوراً اطاعت کرنے کا عہد کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا، اسی طرح رہے تو یہودیوں جیسا تمہارا بھی حال ہوگا۔ دلوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دے گا اللہ رب العزت۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے جو جھٹلائے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، جو چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہیں۔ یہی حال آج کے سو کالڈ مسلمانوں میں ہے، باتیں صرف کرتے ہیں، کام کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں باتوں کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے والا بنائے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، گویا وہ دیوار ہے شیشہ پلائی ہوئی۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک جو جی چراتے ہیں اس راستے میں، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہودیوں کی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو اذیت دی اور ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا،
لیکن جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے، اور اس سے ظالم کون ہے جب بلایا جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے۔ ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ کسی کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ ہو، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ رکو نمبر 2، آیت 10 سے لے کے 13 تک کمزور مسلمانوں کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ وہ تجارت کون سی ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہر وقت زندگی کا ہر لمحہ اس جہاد میں تم بسر کرو تو یہی تجارت کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے خاندان اور تمام امت مسلمہ کو اس کامیابی سے بہرہ مند کرے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کی فکر پیدا کرے، اس کے علاوہ نصرت اور فتح عطا کرے گا۔ اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح تم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار اور وہی غالب ہو کر رہے۔ ہم ایمان والوں کو دشمنوں سے مدد دی اور غالب ہو کر رہے۔ تو یہاں آیت 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی جو انہوں نے پیروی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، حکم کو مانا، جو حق پرست تھے ان کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو نیک لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ جمعہ 62 سورہ آف قرآن اور یہ 6th گروپ کی 6ٹھی مدنی سورت ہے۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس ذیل میں مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت فرمائی گئی کہ دنیاوی کاروبار کے تمام میں جمعہ کا دن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ انہوں نے نہیں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو تجارت کی ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھی، ناقدری کرنے کا انجام بتایا گیا، اور یہود اس حرکتوں کی وجہ سے اس شریعت سے محروم ہو گئے، اس کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان کی تقلید چھوڑ دو، اس کا ذکر۔ جمعہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ ایک قافلہ آیا جس میں تجارت کا سامان تھا، تو ایک خطبہ چھوڑ کر تجارت میں مشغول ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ چلے گئے۔ تو ان کو وعیدیں کی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی، ایسی حرکتیں نہ کرو، یہ منافقانہ چال ہے، اس سے باز رہو۔ رکو نمبر 1، جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ تھے۔ اس رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قیامت تک آتے رہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اہل کتاب کے بعض لوگوں پر بھی احسان فرمایا، خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فضل کو سمجھنے والا بنا، اس فضل کی اہمیت سے ہم سب کے دلوں کو منور کرے۔ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو۔ تو یہاں پہ مثال دی گئی اس گدھے کی سی، کتاب رکھتے ہوئے کتاب سے لا تعلق، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا ہے۔ تو ہمارے آج کل کے سو کالڈ مسلمانوں کا یہی ہے، اپنے گھروں میں قرآن ہے، اتنی فضیلتوں والی کتاب ہے، لیکن اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں،
تو گدھوں کی طرح ہے، کتاب رکھتے ہوئے، راستہ رکھتے ہوئے اندھے بنے چلے جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ظالموں سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعے کی اہمیت اور جمعے کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشوں اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے بے شک۔ سورہ منافقون 63 سورہ آف قرآن، 7th مدنی صورت ہے، 6th گروپ کی۔ کمزور ایمان والوں کی کمزوری پر سے پردہ اٹھایا گیا سورہ جمعہ میں، یعنی تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کر کے اس سورے میں منافقین کے کردار کے بارے میں بحث کی گئی۔ ایمان لانے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا بھرم صرف قائم رہے، دعوے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں قسمیں دے دے کے کہ ہم نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، بلا بلا بلا، قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بھی قسم کھا رہا ہے اس صورت میں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی سوچوں کی صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا ہے، یہ ان کی مکاریوں کا رزلٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والوں میں بھی شامل فرمائے۔ سورہ منافقون رکوع نمبر 1 سے لے کے 8 آیت تک منافقین کی اصل بیماری کو ظاہر کیا گیا۔ منافق وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا ہے، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ ان کے جتھے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، مگر اصل میں یہ لکڑی کے کنڈے ہیں، پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہی ہے، بے شک اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے 11 تک مسلمانوں کو کہا گیا مال اور اولاد میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، مہلت حیات گزرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، تمہاری مال، تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، آگاہ رہ جاؤ۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی کہ میں صدقہ کر دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ سورہ تغابن 64 سورہ آف قرآن، 6th گروپ کی 8th مدنی صورت ہے۔ یہ پچھلی صورت کا کنٹینیوشن ڈسکشن ہے، یعنی سلسلہ وار گفتگو چلی آ رہی ہے۔ یہ زندگی دنیا کی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو شدنی ہے، جو ہونے والی ہے، واقع ہو کر رہے گی۔ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ اور رسول کی رضا جوئی کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں کسی ملامت گیر کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ اس راستے میں تم نے اپنی عمل کی گاڑی دوڑا دی ہے تو اس راستے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈرو، ڈٹ کے رہو۔ جو شخص ایمان کی سلامتی چاہتا ہے وہ بیوی بچوں کو جو اس راہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں ان کو اپنے لیے فتنہ سمجھے اور ان سے بچ کر رہے۔ ہاں بچ کر رہے، لیکن معاملہ نرمی سے رکھو،
لیکن اپنے آپ کو ان فتنوں میں پڑنے سے بچائے رکھو. ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو لیکن ان کے فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بچو. بڑی پیاری صورتیں ہیں اور ساتھ میں وارننگ بھی ہے. مطلب ایک دل کی کیفیت پہ اپنا فوکس کریں. نعمتیں آتی ہے تو پھر شکر کا جذبہ آتا ہے, خوشی ہو جاتی ہے. جب وارننگس آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. تو یہی کیفیت ایک مومن کی ہونی چاہیے. رکو نمبر 1, جو آسمان میں اور زمین میں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے, اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن. اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہاں پہ 1 سے لے کے 4 تک انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا. تمہاری صورتیں بنائی, اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے, اور وہ دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک پھر تاریکی قوموں کا ذکر, ان کی مثالیں دی گئی جنہوں نے تکذیب کیا. تم سے پہلے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جو کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے. انہوں نے منہ پھیرا, تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کیا انسان ہمارے ہادی بنتے ہیں. آج بھی وہی نا, ہدایت کو نہیں دیکھتے, بات کو نہیں دیکھتے, سامنے کون بول رہا ہے اس کو دیکھتے ہم. تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے. تو سامنے انسان جو بولتا ہے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کی بات کی وہی ہم اہمیت دیتے, چاہے وہ حق ہو, اللہ کی بات کیوں نہ ہو. تو ہمیں کیا ہے, بات کو اہمیت دینا ہے, جو کہہ رہا ہے اس کو بھی اہمیت دینا ہے اس کی بات کی وجہ. تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے. پھر اللہ نے بھی بے پرواہی کی. اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. بے شک منکرین نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اتارا ہم نے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے. بے شک 8 سے لے کے 10 تک اللہ اور رسول کی دعوت پر ایمان لاؤ اور اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ. ان باتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے. جب اجتماع کا دن ہو تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یہ ہے اصل ہار جیت. وہاں پہ ہار جیت کی تیاری کرو. دنیا میں تو کیا ہے, ہار کے بھی جیت ہی جاتا ہے انسان. آخرت میں لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں اللہ جنتوں میں داخل کرے گا. ربنا جعلنا منہم, جنہوں نے ہماری آیت جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے. ربنا لا تجعلنا منہم. رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 13 تک. دنیا کی مصیبتوں سے ڈر کر اس راستے کو مت چھوڑو, اس کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. آیت 14 ہائی لائٹ کریں. مومنوں تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, سو ان سے بچتے رہو. اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, دشمن کیوں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کی محبت میں اگر ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سے تو دوستی رہتی ہے لیکن خود سے ہم دشمنی کرتے ہیں. تو ان سے دوستی کر کے ہم اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ ریزن ہوتا ہے, اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بناتے ہیں. اللہ کی راہ میں پھر جان و مال لگانے سے جی چرانے لگتا ہے. ان کی محبت اگر غالب ہو گئی یہاں تک کہ منافق بھی بن جاتا ہے. اس لیے محبت کو حد میں رکھو, حد میں. قطع تعلق بھی مت کرو, قطع تعلق کا بھی حکم نہیں ہے. عفو و درگزر کا معاملہ رکھو, اس سے ان کی اصلاح بھی ہوگی اور اپنے آپ کو ان کے شر سے بھی محفوظ ہم رکھنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار مومن بنائے تاکہ جہاں جہاں سے فتنہ ہو ان سے ہم ہوشیاری سے بچتے رہیں. ایسے ہمیں بنائے. آمین. لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو,
سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اللہ کو قرض دو۔ یہاں پہ آیت 16 سے لے کے 18 تک حد مقدار اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے کا حکم، جہاں تک ہو سکے حد تک تم اللہ رسول کی بات مانتے چلے جاؤ۔ ہم تو اتنے ہیں کہ بہانے تلاش کرتے ہیں، جہاں بہانے نہیں ہوتے وہاں پہ بھی بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ تا حد کوشش کرو اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنے کی اپنی آخری سانس تک، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے بے شک۔ پھر آگے 65 سورہ آف قرآن، سورہ طلاق، سورہ تغابن کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں محبت اور نفرت دونوں طرح کے حالت کے اندر صحیح رویہ کیا ہے، اس کے حدود متعین کر دیے تاکہ کسی بے اعتدالی کی گنجائش نہ باقی رہے۔ سورہ طلاق میں بیوی سے اگر تمہیں نفرت ہو جائے تو اس معاملے میں کس طرح حدود الہی کی پابندی کا اہتمام کرے، اس کا ذکر۔ سورہ تحریم میں بیویوں سے اگر محبت زیادہ ہو جائے تو اپنے آپ کو اور ان کو کس طرح حدود الہی کے پابند رکھنے کی کوشش کرے، اس کا ذکر آئے گا۔ تو ایکچولی بات کیا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے تمام معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس رشتے میں نفرت اور محبت دونوں جذبوں کا احکام الہی کے تحت رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اگر کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں آپس میں تو ایسی نفرت اور عداوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اگر محبت زیادہ ہو جائے تو اللہ کے حدود و آداب کو اس محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بچے کو اگر ماں نہیں اٹھا رہی نماز کے لیے فجر کی تو اس کا مطلب ایک محبت غالب ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے، اس کے نیند سے وہ پیار کرتی ہے، اس کی بربادی سے وہ فکر نہیں ہوتا اس کو۔ تو جو محبت کرتا ہے حقیقی معنوں میں کچھ بھی ہو لیکن اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں حالتوں کی ایکسٹریم کوالٹی اللہ کے حدود کو کراس کرواتی ہے تو اس کا نتیجہ آخرت میں نامرادی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان دونوں حالتوں میں اندھے بہرے جذبات پر نہیں بلکہ اللہ کے حدود پر مبنی ہونا سکھاتا ہے۔ یہ باتیں، یہ دو صورتوں میں بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہی گئی۔ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر لازماً روکا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جب روکا گیا تو تم مسلمانوں، تم بدرجہ اولیٰ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ اس محبت اور نفرت کے غالب جذبات میں انسان خود کا نقصان کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ روکنے ٹوکنے کے بجائے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بہانہ تلاش کر کے پردہ ڈالتا ہے۔ یہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے چہیتوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ یہ نقصان کیا ہے؟ بڑا دائمی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے ہر قسم کی جو بھی کیفیتیں ہیں محبت یا نفرت، اس کو اعتدال میں رکھنے کا حکم ہے۔ یہ جو غلبہ ہے محبت کا، نفرت کا، یہ عام لوگوں میں ہی نہیں بلکہ جو خدائی فوجدار بن کے پھرتے ہیں نا، دین کے داعی بن کے، ان میں بھی یہ کوالٹیز بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے۔ تو اصل محبت یہ ہے، سامنے والے کی نفرت مول لو لیکن اس کو آخرت کے غضب سے بچانے کی کوشش کرو، پکڑ سے بچانے کی کوشش کرو، یہ اصل محبت ہے۔ اصل نفرت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اپنے پیاروں کو بے دردی کے ساتھ اللہ کے غضب کے حوالے نہ کرو۔ تو اللہ کرے کہ یہ شعور، یہ بیداری ہمارے اندر پیدا ہو، خود کو بھی ہم جنت کے مستحق بنانے کی کوشش میں لگیں اور اپنے پیاروں کو بھی جنتی بنانے کی فکر ہمارے اندر موجود ہو۔ سورہ طلاق رکو نمبر 1، اس رکو میں آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک طلاق کے احکام دیے گئے۔ اس رکو میں حسب ذیل احکامات ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دو اور نہ اس طہر میں دو جس میں اس سے مباشرت کی گئی ہو۔ عدت کا زمانہ کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، زمانے عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو
اور نہ وہ خود نکلیں۔ جب وہ عدت کی مدت کا خاتمہ پر پہنچی تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ اس موقع پر 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ ہوتا۔ جن عورتوں کا حیض بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، دونوں صورتوں میں عدت 3 مہینے ہے۔ حاملہ عورت کی عدت کی حد ان کے وضع حمل ہے۔ زمانِ عدت میں ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو اور انہیں ستاؤ نہیں۔ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک پورا خرچ دو، پھر بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کا رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے۔ رکو نمبر 2، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سرتابی کی تو ان کو بری طرح سزا دی۔ آیت نمبر 8 سے لے کے 12 تک پچھلی قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر۔ اور اللہ نے ان کے لیے آخرت کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، رسول جو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی مثل اور زمینیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ تحریم گروپ کی لاسٹ آخری مدنی سورت ہے، 10ویں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی محبت میں اللہ رب العزت نے جو حلال کی تھی شہد، اس کو انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے اس پر عتاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی آپ حرکتیں نہ کریں۔ پھر ازواج مطہرات کو بھی گرفت کی کہ ان کی جو خطائیں ہوئی ہیں ویسی خطائیں آگے نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے اس راز کی بات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہی تھی دوسرے پر ظاہر کر دیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے افشائے راز کی اطلاع دے دی۔ اب اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کی تو جان لو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے مددگار ہیں۔ پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کے پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ رب العزت ہمیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچانے والوں میں شامل کرے، جس پر نہایت تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک مسلمانوں کو ہدایت کے اپنے اور متعلقین کے برابر احتساب کرتے رہو۔ اے اہل ایمان، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس دن اہل ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ 9 سے 12 تک منافقین کو سخت دھمکی دی گئی پچھلی قوموں کا ذکر کر کے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے شوہروں سے خیانت کی۔ ان سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی میں سبق ہے۔ فرعون کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ اس نے اپنے رب کی ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں تھی۔